بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، بحیرہ روم اور دریائے اردن کا درمیانی علاقہ جسے فلسطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک اہم تاریخی مذہبی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ اسی علاقہ میں مسلمانوں کا 17 ماہ کا قبلہ اول موجود ہے اور دنیا کے 2 بڑے مذاہب یہودیت اور عیسائیت نے یہیں سے جنم لیا ہے، لہٰذا یہ علاقہ دنیا کے 3 بڑے مذہبوں کے ہاں عقیدتوں کا مرکز مانا جاتا ہے اور اس کی تاریخ مذہب، ثقافت اور سیاست سے بھری پڑی ہے۔ یہ خطہ مختلف ادوار میں کئی طاقتوں اور حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے۔ قدیم مصری فراعین کی سلطنت کے بعد یہ فارسی سلطنت کے زیر تسلط آیا اور پھر سکندر اعظم اس کا فاتح بنا اور اس کے بعد رومیوں نے اس پر حکومت کی، اور جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو بنو امیہ کے دور میں 336 عیسوی میں جنگ یرموک کے ذریعے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اور یہاں پر دا ڈوم آف راک مسلمانوں کا مشہور و معروف مینار تعمیر کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی اسی دور میں کی گئی۔ پھر 1099 میں صلیبی جنگجوؤں نے اس پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے 1 صدی بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو صلیبیوں کے تسلط سے آزاد کروا کے یہاں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1516 میں یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گیا اور پھر 650 سال تک اس خطہ میں خلافت عثمانیہ کی حکومت کے سائے تلے مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب امن، بھائی چارے اور سکون سے اپنی اپنی مذہبی عبادات و رسومات ادا کرتے رہے۔ پھر جب 1897 میں یورپ میں زائنسٹ موومنٹ شروع ہوئی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کا قیام تھا اور اس ریاست کے لیے انہوں نے فلسطین کی جگہ کو منظور کیا تھا، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے یہودیوں نے یورپ سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان کی آبادکاری پر پابندی لگا دی اور پھر خلافت عثمانیہ کو جنگ عظیم اول میں ختم کر کے برطانوی حکومت کی طرف سے بالفور معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری کے خلاف مقامی فلسطینی عرب کھڑے ہو گئے اور پھر 1947 میں برطانوی تاج کے خاتمہ کے بعد اقوام متحدہ نے اس علاقے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسئلہ کو حل کرنے کے نام پر اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور مئی 1948 میں یہودی ریاست کی بنیاد رکھوا دی گئی اور اسرائیل کو اس علاقے میں سے 56% علاقے کا وارث بنا دیا گیا اور وہاں کے عربی باشندوں کو صرف 44% علاقہ دیا گیا، جبکہ عربوں نے اس فیصلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجہ میں 1967 میں 6 دن کے لیے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں ایک طرف شام، مصر، عراق اور اردن تھے تو دوسری طرف اسرائیل تھا۔ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے عرب جنگ ہار گئے اور 7 لاکھ فلسطینیوں کو نتیجتاً گھروں سے نکال کر وہاں اسرائیلی بستیاں آباد کر دی گئی اور پھر ایک تنظیم PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن قائم ہوئی، جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کروانا تھا۔ شروع میں یاسر عرفات کی قیادت میں اس آواز کو پذیرائی ملی، جس کے تحت 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس میں اسرائیل اور PLO بطور فریق اور امریکہ بطور ثالث شامل تھا، جس کے نتیجہ میں فلسطین کو نیشنل اتھارٹی کے قائم مقام کر دیا گیا اور ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ فل فلسطینی کنٹرول میں، دوسرا حصہ فل اسرائیلی کنٹرول میں اور تیسرا حصہ انڈر جوائنٹ کنٹرول میں آ گیا۔ اس میں بھی اسرائیل کو زرعی اور سرابی علاقہ دیا گیا اور جو فلسطینی علاقہ تھا اس میں فلسطینی حکومت نام کی تھی، اصل تسلط اسرائیل کا ہی تھا۔ اور پھر حماس نے 2007 میں غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اسرائیل نے پھر اس غزہ کی پوری پٹی کی زمینی اور فضائی سرحدات کو بند کر کے وہاں کے لوگوں کو ایک نوالے اور روٹی کے لیے ترسا دیا۔ ناظرین، اس ساری کہانی سے آپ کے سامنے صورتحال آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے گزشتہ 1 صدی سے فلسطینی مسلمان اپنی ہی سرزمین پر ایک چارپائی تک بچھانے کو ترس رہے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ اب یہ عالمی ٹھیکیدار جولائی 2020 سے ڈیل آف دا سینچری کے تحت بیت المقدس پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا میڈیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آنکھیں بند کر کے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا کے جوانوں کو اپنا کردار
کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس آنے والی مسلم دنیا پر مصیبت کے خلاف ٹرینڈز چلا کر مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف بیدار کریں۔